آقا صفا کی چوٹی پہ چڑھتے ہیں اور اپنی چادر کو چوٹی پہ کھڑے ہو کے ہلاتے ہیں۔ جب آپ نے چادر کو یوں ہلایا، یہ اس زمانے کا اعلان تھا، تو لوگوں نے کہا آج کوئی عجیب بات پیش آئی ہے، یہ 40 سال مقدس زندگی جن کی گزری ہے، صادق اور امین ذات نے ہمیں بلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہیں، لوگ سارے جمع ہوئے۔ آپ نے کہا اے لوگو حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، لوگو تم نے مجھے کیسا پایا؟ میں نے تمہارے سامنے ایک زندگی کا عرصہ گزارا ہے۔ سب نے کہا جربنا لک مرارا الا صادقا و امینا، ہماری ذات نے آپ کا بارہا مشاہدہ کیا ہے، آپ صادق اور امین ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پہ حملہ کرنے لگی ہے، میری بات پہ یقین کرو گے؟ سیر نگاروں نے لکھا ہے یہ لوگ قریشی سردار پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے، پاؤں کی ایڑیاں اٹھائیں، تلو پنجوں پہ زور دیا، چاروں طرف نگاہ پھیری، ان کو کوئی شے نظر نہیں آئی، تو وہ عرض کرنے لگے اور آپ کے سامنے یہ بات بیان کرنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری نگاہیں دھوکہ کھا سکتی ہیں پر آپ کی زبان غلط نہیں کہہ سکتی۔ آپ نے کہا ایسا سچا مانتے ہو؟ میں تمہیں ایک ایسا جملہ بتاتا ہوں، ایک ایسی بات بتاتا ہوں، عرب تو عرب کیا عجم بھی تمہارے غلام ہوں گے۔ سرداری ان کا شوق تھا کہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگو ایک الہ مان لو اللہ کو، بس اس بات کا کہنا تھا کہ ابو لہب نے پتھر اٹھایا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کی طرف پھینک دیا، آپ کی پیشانی خون آلود ہوئی۔ آپ تو رحمت للعالمین تھے، آپ تو کریم تھے، آپ تو مہربان تھے، اس قدر مہربان، اس قدر مہربان، اس قدر مہربان کہ آپ کی مہربانیوں کو بیان کرنا شروع کیا جائے ضبط ٹوٹ جائے گا اور زبان ساتھ دینا چھوڑ جائے گی۔ آپ نے تو کچھ نہیں کہا پر اللہ نے کہا میں یہ بات میرے حبیب کی ہے اور میں خود بدلا لوں گا قیامت کی صبح تک، جب تک قرآن اپنے اوراق میں الفاظ کے ساتھ باقی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اتنی بڑی سرداری پا کے، حضور کا سگا چچا ہو کے اس شان کو پاتا ہے لیکن غلام نہیں بنتا، اور بلال حبشے کا کالا رنگ ہے اور چہرے پہ چیچک کے نشان ہیں اور پاؤں کے تلوے سپاٹ ہیں، یہ پاؤں درمیان سے اٹھا ہونا حسن اور چستی کی علامت ہے۔ جیسے جسم باہر سے کالا ہے ویسے اندر سے بھی کالا ہے، لیکن بلال چلتے زمین پہ ہیں، آقا کو معراج ہوتا ہے، اپنے آگے کسی کے قدموں کی آواز سنتے ہیں، جبرائیل سے کہتے ہیں سمیت کفیہ فی الجنہ، میں جنت میں کسی کے قدموں کی آہٹ اور چاپ سن رہا ہوں، یہ کون ہے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بلال ہیں آپ کے غلام۔ فرمایا بلال تو مدینہ میں ہے اور آواز یہاں پہنچ رہی ہے کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں پہنچواتا ہے اور جنت کے حور و غلمان کو سنوا کر جنت کے حسن کو دوبالا کرتا ہے۔ آپ نے آ کر کے حضرت بلال سے پوچھا بلال یہ مقام تجھے کس عمل کی وجہ سے ملا؟ اب عبارت میں تو اور ہے، اس کا میں یوں مانا کرتا ہوں۔ بلال نے عرض کی یا رسول اللہ بلال کو تو جانتا کوئی نہیں، بلال کے دادے کا نام تاریخ میں نہیں ملتا، کہا بلال کو جو کچھ ملا ہے وہ آپ کی غلامی کا صدقہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خاندان میں نے دیے اور تمہارے لیے نظام رکھا، جو جتنا پرہیزگار ہوگا وہ میری بارگاہ میں اتنا بلند ہوگا۔ میرے بھائیو آگے فرمایا فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر میں نے تیرے لیے تصویر بنائی، اور کیسی خوبصورت تصویر بنائی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء،
جیسے چاہا ماں کے پیٹ میں تیرا چہرہ مورا بنایا، لیکن کیسے بنایا؟ خود تعریف کی، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ دیکھ تو صحیح تیری کتنے خوبصورت میں نے ہونٹ بنائے، تراشیدہ، اپنی گردن تو دیکھ کیسی خوبصورت بنائی۔ ہاں میں کھا کھا کے اپنے اوپر اپنے پیٹ کو بھر بھر کے اپنے آپ کو بھدا کر لوں تو یہ میری زیادتی ہے۔ جس اللہ نے میرا ڈیزائن کیا تو کس حسن و جمال کے ساتھ کیا۔ 6 ارب انسانوں کا انگوٹھے کا پرنٹ پوری دنیا میں ایک جیسا نہیں ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے ماں کے پیٹ کے اندر پانی پر تصویر بنائی تو کیا خوبصورت تصویر بنائی۔ ماتھا ہے گوشت کا، گال ہیں گوشت کے، آنکھیں ہیں گوشت کی، کان ہیں گوشت کے، ہونٹ ہیں گوشت کے، جبڑا ہے نیچے گوشت اور اوپر کیسی باڑ دانتوں کی فٹ کی، درمیان میں ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے جس کی اتنی پامائش بنتی ہے 2 انگلیوں کے برابر۔ اس کو کیا جمال بخشا ہے۔ ایک انسان بولتا ہے تو اپنے سارے دل کے بھڑاس نکال کے رکھ دیتا ہے، میٹھے بول بولتا ہے کہ دلوں کو موہ لیتا ہے۔ ہاتھ بنائے، ہاتھ کا ڈیزائن دیکھیں، باہر سے آپ ایسے کر کے کسی چیز کو اٹھائیں آپ کی چیخیں نکل جائیں گی، اس ترتیب سے اٹھائیں آپ من و وزن اٹھا لیں گے۔ پوری باڈی کو، پورے جسم کی پوری باڈی کو بنایا گوشت سے، ہر ایک کا فنکشن الگ کر دیا اور خود کو کہا باہر پھر کے مجھے نہ پہچانو، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ مجھے پہچاننا ہے تو اپنے جسم میں اتر کے دیکھو، اپنے جسم کے اندر تم دیکھو کہ اللہ نے تمہیں کیسا بنایا۔ پھر کیا فرمایا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، 2 لطیف غذاؤں کا ذکر کیا۔ اس میں اشارہ ہے اپنے جسم کو گندی غذاؤں سے خراب نہ کرنا، غذا بھی پاک رکھنا۔ میں نے تیرے لیے کیسا خوبصورت نظام بنایا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ پانی کی بوند، اس پانی کی بوند کو 40 دن تک میں نے اسی حالت میں رکھا۔ پھر اس کے بعد یہ بیان عورتوں میں تو نہیں جا رہا، سارے مردوں میں ہے نا۔ اگر یہ پانی کا نطفہ مرد و زن کا، اگر اس کو ڈاکٹر چیک کریں، ڈاکٹر، اور ڈاکٹر ایک سیل کے ساتھ دوسرا سیل، ایک سپرم کے ساتھ دوسرا سپرم ملائیں تو ان کو 3.5 سال لگیں گے اور 100% غلطی ہوگی۔ اللہ جب ارادہ کرتا ہے اس جوڑے کو میں نے بیٹی یا بیٹا دینا ہے تو میرا پاک اللہ یہ کام 2.5 منٹ میں کر دیتا ہے۔ یہ میری بات نہیں، یہ سائنس والوں کی تحقیق ہے۔ اور جب نہیں کرتا، جب اس کی مرضی ہوتی ہے میں نے نہیں کرنا اور اس جوڑے کو، اس میاں بیوی کو میں نے اولاد نہیں دینی، اس کو میں نے اس امتحانی پرچے سے گزارنا ہے، تو اس کا قرآن کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ زمینوں و آسمان پر اللہ کی بادشاہی ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ چاہتا ہے تو کسی کو بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے، چاہتا ہے تو کسی کو صرف بیٹے دیتا ہے، چاہتا ہے تو کسی کو صرف بیٹیاں دیتا ہے، چاہتا ہے تو کسی کے آنگن میں او یزوجہم ذکرانا و اناثا، نعمت بھی رکھ دیتا ہے، رحمت بھی رکھ دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما۔ چاہتا ہے تو بانجھ کر دیتا ہے۔ دنیا کی ساری طب فیل ہو جاتی ہے، کوئی اسے اولاد سے نحال نہیں کر سکتا۔ انہ علیم قدیر۔ اس نے کہا میں جو چاہوں، اور میرا علم ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے 40 دن پانی کا قطرہ، پھر جمع ہوا خون، پھر اس میں سارا ہڈیوں کا لنٹر، گوشت پوشت، ساری وینز، سارے نظام، سارے اعصاب، آنکھ کان دل معدہ جگر تلہ تلی پتا، ہر چیز مسانہ فٹ کر کے ایک ایک چیز، پھر اس کو پروان چڑھاتا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 2 خوبصورت جنت کے پھلوں کا ذکر کیا اور 2 روحانی
روحانی مقامات کا ذکر کیا، ہمیں یہ بتایا بدن کو خوبصورت رکھنا ہے تو اس کی لطافت کا بھی خیال رکھنا، اور روح کو خوبصورت رکھنا ہے تو اس کی بھی لطافت کا خیال رکھنا، بدن کا بھی دسترخوان